تیری بارگاہ میں خدا یہ دعا میری قبول ہو، تیری بارگاہ میں خدا یہ دعا میری قبول ہو، یہ دعا میری قبول ہو، مجھ غریب کے نصیب میں راہ مصطفیٰ کی دھول ہو، مجھ غریب کے نصیب میں راہ مصطفیٰ کی دھول ہو۔ اللہ آپ کے بیٹھنے کو، اللہ آپ کے سننے کو، اللہ آپ کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین بولے الحمدللہ۔ معزز سامعین کرام، بہت تیزی کے ساتھ میں اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ یہ مدرسے کا جلسہ ہے، مدرسہ اللہ کا گھر ہے۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جس کی شان ہے اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض۔ میرے رب کی شان ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ میرے رب کی شان، میرے رب کی طاقت، میرے رب کی پاور دیکھنی ہے۔ ایک مرغی کے بچے کو دیکھ لو، مرغی جب انڈا پہ بیٹھتی ہے تو 22 دن تک انڈا کو سیبتی ہے، 22 دن کے بعد بچہ انڈا سے نکلتا ہے۔ کتنے دن کے بعد نکلتا ہے؟ اب مرغی کا بچہ نکل گیا، اب بچوں کا باپ کون ہے یہ ہم سے مت پوچھیے گا، کوئی بتا پائے گا اب کتنا باپ ہے اس کا؟ ایک طرف دانا رکھ دو، ایک طرف کنکر رکھ دو، بچہ بھی انڈا سے نکلا ہے، وہ بچہ کنکر کی طرف نہیں بھاگے گا، وہ بچہ کنکر کی طرف نہیں دوڑ لگائے گا، وہ بچے کو بھوک لگی ہے، وہ بچہ دانے پر حملہ کرے گا، دانے پر اپنی چونچ کو لگائے گا۔ اس بچے کو کس نے بتایا کہ ابھی تو انڈا سے باہر نکلا تھا؟ اسے کیسے پتا چلا کہ میری غذا کنکر نہیں چاول ہے، میرے خوراک یہ کنکر نہیں چاول ہے؟ یہی تو میرے رب کی شان ہے، یہی میرے رب کی شان ہے۔ میرا اللہ سب کو کھلاتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ میرا رب کہتا ہے کہ روئے زمین میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کا روزی کا ذمہ میرے اوپر نہ ہو۔ میرے بھائیو، اگر ہمارے اکابرین کو پتا چلا مدرسہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ ندوہ یونیورسٹی میں قربان جائے وہ لوگ خراما تشریف لائے اور اس غریب کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے پاس لے گئے، مسند پہ بٹھایا، تو اس لیے مدرسے کا مقام ہے، مدرسے میں پڑھنے والا بچہ مہمان رسول ہے، اور یہ وہ ذات ہے، مدرسے میں پڑھنے والا بچہ وہ ہے۔ اللہ توفیق دے ان کی دعائیں لو، اللہ توفیق دے ان کی مہمان نوازی کر لینا، اللہ توفیق دے، اس لیے کہ یہ وہ بچے ہیں اگر دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دو تو زمین و آسمان کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں جو اس کی دعا کو روک سکے، کوئی پردہ نہیں جو ان بچوں کی دعاؤں کو روک سکے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ جب راستے میں قدم رکھتا ہے تو اللہ کے معصوم فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے! ایک حافظ قرآن، ایک حافظ قرآن 10 جہنمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ کتنے لے کر جائے گا بھائی؟ 10۔ کس کو لے کر جائے گا؟ باپ چچا تو ہے ہی ہے، باپ کا تو مقام بہت اونچا ہوگا، باپ کا مقام بڑا اونچا ہوگا، اس کے باپ کو تاج پہنایا جائے گا، اور اس تاج کے اندر میں کتنی روشنی ہوگی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے معاذ جانتے ہو اس تاج کے اندر میں کتنی روشنی ہوگی؟ سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ تو اہل محشر یہ پوچھیں گے اللہ کے فرشتے سے کہ بھائی یہ کون ہے، یہ جن کے سر پہ تاج ہے کون ہے؟ یہ انبیاء ہیں،
شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، کون ہیں؟ تو اللہ کے فرشتے کے جواب دیں گے نہیں، یہ کوئی شہداء نہیں ہے، صدیقین کی جماعت میں سے نہیں ہے، صالحین کی جماعت میں سے نہیں ہے، کوئی انبیاء نہیں ہے، بلکہ یہ وہ باپ ہے جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اپنے بچے کو قرآن پڑھائیں، اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچے کو عالم دین بناؤ۔ انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے میرے بھائی بنائیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا میرے بھائی سنو، بھائی مائک بہت اچھا ہے بیٹا، تھوڑا سا دھیان دینا، اس لیے کہ بہت اہم گفتگو آ رہی ہے، تو غور کرنا، ذہن کو حاضر کرنا۔ ایک حافظ قرآن کتنے آدمی کو لے کے جائے گا جنت میں؟ بولے بھائی ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے ہم کو۔ 10 آدمی کو، اب وہ کس کو؟ جنتی کو جنت میں لے کر جائے گا؟ نہیں، سنو، علماء فرماتے ہیں حافظ قرآن کو میرا اللہ کہے گا اے حافظ قرآن جا جنت کے اندر میں داخل ہو جا۔ وہ حافظ قرآن جب جنت میں جانے کے لیے رستہ چلے گا تو نظر پڑے گی جہنم کی طرف، وہ لوگ کھڑے ہیں، لوگ بلک رہے ہیں، لوگ چیخ رہے ہیں، یہ حافظ قرآن رک جائے گا۔ میرا اللہ کہے گا کیوں رکے؟ کہا کہ یا اللہ یہ جہنم میں اسے دیکھ رہا ہوں، دنیا میں میرے پاس کپڑا نہیں تھا، یا اللہ انہوں نے اپنے پیسے سے مجھے کپڑا پہنایا تھا، یا اللہ یہ وہ ہے میرے لیے دنیا میں کھانے کا انتظام کیا تھا، یا اللہ یہ وہ ہے جنہوں نے اپنے پیسے سے مجھے پڑھایا تھا۔ تو میرا اللہ کہے گا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ یا اللہ آج میں جنت میں جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اسے بھی جنت میں لے کر جاؤں۔ تو میرا رب حکم دے گا جا، تو جس کے طرف اشارہ کرے گا ہم اس کو جنت کے اندر میں داخل کر دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتایا گیا کہ وہ حافظ قرآن ایسے آدمیوں کو 10 آدمیوں کو ان میں سے چاہے گا، ہاتھوں کو پکڑے گا، جنت کے اندر میں داخل کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں سنو، حضرت معاذ کو اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ چلا جا، یمن چلا جا، یمن کا حاکم بنا کر بھیج رہے ہیں۔ سارے مکمل سفر کا تیاری ہو چکے، اللہ کے رسول تشریف لائے کہ معاذ تیاری ہو گئی؟ کہا رسول اللہ تیاری ہو گئی۔ کہا کہ نکل۔ حضرت معاذ اپنے گھر سے نکلے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سواری پر بیٹھ جا، رکھ جا بیٹا، سواری پہ بیٹھ جا۔ اونٹ ہے، حضرت معاذ نے اشارہ کیا اونٹ کو بیٹھنے کا، اونٹ بیٹھ گیا، تو حضرت معاذ بیٹھ گئے اونٹ پر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ اونٹ پر بیٹھ جاؤ۔ اونٹ پر بیٹھے، اونٹ کھڑا ہوا، اللہ کے رسول نے یوں مہار پکڑی اونٹ کا، قدم پیدل چل رہے ہیں، حضرت معاذ اونٹ پر بیٹھے ہیں۔ تو حضرت معاذ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ یہ بے ادبی ہے، آپ میرے آقا ہیں، آپ پیدل چلے، میں اونٹ پر چلوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ بیٹھا رہا، میں تمہاری عزت نہیں کر رہا ہوں، تمہارے سینے میں جو اللہ کا قرآن ہے ہم اس کی عزت کر رہے ہیں۔ اور معاذ سنو، جو حافظ قرآن ہوتا ہے، جو حافظ قرآن ہوتا ہے، جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔